مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ محترم و معزز و مکرم برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اولاً تو میں آپ جمیع حضرات کی خدمت میں حضور پیران پیر محبوب سبحانی، خطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل النورانی، ہیکل الصمدانی، شیخ الانس والجن والملائکہ، شیخ الکل القطب الربانی، سیدنا عبدالقادر الحسنی الحسینی الجعفری والجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پرفتوح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر کے یوم وصال کے صدقے تصدق ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کی تعلیمات پر ہمیں، ہماری نسلوں کو، صبح قیامت تک آنے والی آل اور اولاد کو کاربند اور پابند رکھے، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے فیوز و برکات سے ہمیں دنیا و آخرت میں فائدہ اور نفع عطا فرمائے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں ہمارے عزیزم الحاج عبدالعلیم سوداگر قادری اور الحاج عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی اور ان کے جمیع اہل خاندان، جنہوں نے آج حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر کے نیاز کا اہتمام کیا، اور یقیناً یہ نیاز، یہ لنگر، یہ فاتحہ خوانی محض اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حمایت حاصل کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے جو بندے اس کی مشیت خداوندی یعنی کارخانہ قدرت کے سپاہی بن جاتے ہیں یا مزدور بن جاتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو قطعی طور پر یہ حاجت اور ضرورت نہیں کہ وہ نہ بندوں کا محتاج ہے نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اگر چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رکھے اور انہیں وہاں پر ہوا بھی پہنچائے، ان کو سانس لینے کے لیے ہوا بھی فراہم فرمائے، غذا بھی فراہم فرمائے، اور وہ اگر چاہے تو 300 سے زائد سال اپنے ولیوں کو غار میں، کہف میں رکھ کر زندہ بھی رکھے اور پھر سے اٹھائے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر اس کے مطلقاً اسی کا اختیار تھا، اسی کا اختیار ہے۔ لیکن
اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے تاکہ بندوں کو جینے کا طور طریقہ اور ڈھب آ جائے۔ بندہ ہمیشہ ہی سے اللہ کا محتاج کرم رہا ہے، لیکن اس نے انسان کی زندگی کے لیے جو ذرائع فراہم فرمائے ہیں، اس میں سب سے اہم انسانی زندگی کا جو تخلیق کا اس نے کانسیپٹ بیان کیا ہے، اور قرآن میں اس نے فرمایا بھی ہے کہ ایک منی کے قطرے سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، ایک خون کے حقیر قطرے سے، پھر وہ اس میں قرار پاتا ہے، پھر وہ نقطہ بنتا ہے، پھر نغزہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اسے زندگی فراہم کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو یہ ذرائع اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے، ان ذرائع کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدھے انسان کو بھیج دیا، ہاں اس پر بھی وہ قادر ہے۔ کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ یہ نظام کا وہ پابند ہے تو وہ اس نظام کا پابند نہیں، اس کے نظام کے ہم پابند ہیں، اس کے نظام قدرت کے ہم پابند ہیں، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، ساری کائنات اس کی پابند ہے۔ تو جس طرح انسان کی تخلیق میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے لیے جو عناصر کو ذریعہ بنایا، ماں کی رحم کو ذریعہ بنایا، باپ کے نطفے کو ذریعہ بنایا، 9 مہینے 8 مہینے کی مدت کو ذریعہ بنایا، پھر اندر اس کو رکھا، نشو و نما عطا فرمائی، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کے بعد وہ آیا، اس کے پابند تمام انسانیت ہے، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں۔ اس نے ثابت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بغیر باپ کے پیدا کیا، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، نہ کسی کے پیٹ پہ ان کو رکھا، نہ ان کو آدم جو ابو البشر ہے ان کو ان مراحل سے اللہ نے نہیں گزارا، بلکہ اللہ نے بتایا میں اگر چاہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ارادہ شیئن ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اس کی شان اتنی بلند اور عرفہ ہے کہ پروردگار کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہو جا، وہ صرف ارادہ کرتا ہے۔ توجہ کریں اس آیت مبارکہ پر، تمہیں تمہارے رب کی شان قدرت اور عظمت کا اندازہ ہوگا کہ ہم کو یہ حاجت ہے کہ کسی چیز کے بولنے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ شان ربوبیت ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے، پروردگار نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا۔ کیا بنایا؟ نظام بنایا۔ اور جب حضرت آدم کو بھیجا تو پھر ان کی انسیت کے لیے حضرت حوا کو بھیجا، پھر ان دونوں کا امتزاج ہوا، پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر ان کے ذریعے نوع انسانی کو، نسل انسانی کو اللہ نے انسانیت کو فروغ دیا، اور وہیں سے آدم سے آدمیت ہوئی جو اب تک چل رہی ہے اور صبح قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو اس کارگیتی میں، اس نظام کائنات میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اسباب بنائے۔ کیا بنائے؟ اسباب بنائے، اور انسان اسباب کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جیسے دنیا میں آتے ہی اگر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں پر آکسیجن نہ ہو، سانس نہ ہو، تو بچہ پیدا ہونے والا چند ہی لمحوں میں مر جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اسے سانس کے لیے آکسیجن فراہم کی۔ کیا کیا؟ آکسیجن فراہم کیا، اور پھر وہ روتے ہوئے اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، اور جب زیادہ روتا ہے تو پھر اس کی ماں کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ 9 مہینے تک یہی وہ عورت ہے جس کی چھاتی میں کوئی دودھ نہیں، لیکن بچے کے تولد ہوتے ہی، بچے کے پیدا ہوتے ہی، اس کی پہلی چیخ کے ساتھ ہی اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام اس کی ماں کے پستان سے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے لوں گا تو وہ اسباب کا انکار کر رہا ہے۔ یہاں سے ہم 11ویں کے لنگر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔
یہاں سے ہم 11ویں کے لنگر شریف تک پہنچیں گے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے۔ اس کے بعد کی زندگی تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، پھر ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر خود کوشش کرتا ہے، خود کھاتا ہے، پھر رزق ہے، پھر کھیت ہے، کلیان ہے، پانی ہے، پھر بیج ہے، پھر اس کا درخت بننا، پودا بننا، فصل تیار ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور آخری سانس تک ان تمام اسباب کا فراہم کرنے والا کون؟ وہی مسبب الاسباب ہے۔ کون ہے؟ وہی مسبب الاسباب ہے، خالق ارض و سماوات ہے، وہی پروردگار ہے جو انسان کو یہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے اور وہ اپنے آپ تک اس کو پہنچاتا ہے، پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق عطا فرمانا بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذمہ کرم پر ہے۔ کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم۔ یہ تو ایک انسان کی بات جسمانی ضرورت ہے۔ کون سی؟ جسمانی ضرورتیں تھیں جو اللہ نے سب کو فراہم کی، یعنی اس میں فرما بردار اور نافرمان کا کوئی امتزاج فرق نہیں رکھا۔ مسلمان کو بھی ملتا ہے ماں کے ذریعے، دودھ کے ذریعے رزق، تو کافر کو بھی ملتا ہے، ماننے والے کو بھی ملتا ہے تو نہیں ماننے والے کو بھی ملتا ہے، اس کی عبادت کرنے والے کو بھی دیتا ہے، اس کی عبادت نہیں کہ شرک کرنے والے کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، اس کے بھی دشمنوں کو دے رہا ہے، اس کے حبیب اور اس کے محبوب بندوں کے دشمنوں، وہ سب کو عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے جسمانی ضرورت۔ کیا ہے؟ جسمانی ضرورت۔ اور جہاں تک روحانی ضرورت کا معاملہ ہے، روحانی ضرورتیں اللہ سب کو نہیں دیتا یکساں طور پر، سب کو نہیں ملتی۔ ایک کافر اور ایک مومن میں بہت بڑا فرق ہے، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو روحانی لذتیں، کیفیتیں اللہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے، وہ اپنے نہیں ماننے والوں کو عطا نہیں کرتا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ سرکار پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ طریقت گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے اور تزکیہ اور تصفیہ کر رہے تھے اپنی روح کا۔ کس کا؟ روحانی ترقی کے لیے۔ دیکھو، جسم کی ترقی کے لیے کھانا پڑتا ہے اور روح کی ترقی کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے کہ آدمی جب بہت کھا جاتا ہے اور بہت زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، یہ لنگر کا کھانا الگ ہوتا ہے، خیر یہ لنگر کے کھانے سے نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بیماری آتی ہے، بلکہ دانہ دانہ شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر کھلایا ہوا کھانا ہے، اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بیماری، برائی، خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں رحمان کا فیض داخل ہو جاتا ہے وہاں سے یہ ساری چیزیں رفع اور دفع ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار پیر و مرشد یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے، اور متلاشیان تصوف کے لیے جو تصوف کی راہ پر چلنے کے متمنی ہیں یا خواہش مند ہیں یا اپنی روح کو پاکیزگی، ترقی اور بالیدگی دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ معتکف تھے، جنگل میں اللہ 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 کر رہے تھے اور اپنی روح کا تصفیہ کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک جوگی کا گزر ہوا۔ ہندوستان کی جو سرزمین ہے یہ جوگیوں کی، رشیوں کی، منیوں کی اور تپسویوں کی سرزمین ہے۔ انہوں نے بہت تپسیائیں کی ہیں، بہت کئی سال یہاں کے مہارشیاں جو گزرے ہیں، حالانکہ کفر کے حال میں تھے لیکن بیٹھ گئے۔ گوتم بدھ کے واقعات ہیں، مہاویر کے واقعات ہیں، بیٹھ گئے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کو بھی عطا فرماتا ہے، کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ پہنچنا میرے پاس چاہتا ہے لیکن میرے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن بیٹھا تو میرے ہی یاد میں ہے نا۔ تو اگر کافر بھی ہو تو اسے بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے در سے کچھ نہ کچھ دے کر بڑھاتا ہے، ٹالتا کسی کو بھی نہیں ہے وہ۔ تو ایک مہارشی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے حضرت باقی باللہ کو دیکھا، یہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت دیر تک بیٹھا رہا، اور پھر آیا اور آ کر الیک سلیک کی۔ اس کے بعد کہا کیا کر رہے ہو؟ جان گیا کہ مسلمان ہیں، محمدی ہیں، تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوں، تو اس سے اس کا کیا کام؟ تو بولا کہ کیا حاصل کیا؟ اس کو تھوڑا سا غرور اور گھمنڈ ہو گیا، اس نے جو تھوڑی بہت بھی ترقی حاصل کر لی تھی، اپنی آتما کی محنت اور
کے ذریعے پرماتما تک پہنچنے کی جو کوشش کی تھی تو اس نے کہا تپسیا کے ذریعے، اور بیٹھا تھا راگ الاپتے ہوئے اس کی یاد میں، تو کہنے لگا تھوڑا سا پاور آ گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، تو وہ بہک گیا تھا، وہ بہکا ہوا تھا، کم نظر تھا، کم ظرف تھا، بہک گیا، اور اللہ کے ولی کو اس نے چیلنج کر دیا اور کہا کہ حضرت نے پوچھا کہ تو نے کیا حاصل کیا؟ تو کہا میرے پاس ایک ایسی شکتی آئی ہے کہ میں اپنے وجود کو ختم کر دے سکتا ہوں، یعنی تحلیل ہو جا سکتا ہوں، یعنی اپنے وجود کو زیرو کر دے سکتا ہوں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مفقود ہو کر مٹی تھا تو پھر سے مٹی بن جا سکتا ہوں۔ تحلیل ہو جانا بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا، فنائیت کی۔ تو حضرت کو اس نے چیلنج کیا کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت نے مسکرا کر کہا کہ یہ دیوانہ ہے، مجھ سے کیسا سوال کر رہا ہے، اللہ نے تو میرے قبض قدرت میں تمام تر کائنات کے خزانے دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، کہا میرے لیے بھی یہ بڑا آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے کہ جب تو تحلیل ہوگا تو مجھے اجازت دے کہ میں تیرے جسم کی تھوڑی مٹی نکال لوں گا، اور جب میں تحلیل ہو جاؤں تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو بھی تھوڑے سے ذرے میرے جسم کے لے کر رکھ لے، یہ روحانی ترقیوں کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ تحلیل ہوا، حضرت نے مٹی نکال کر اسی کے پاس رکھ دی تھوڑی سی، پھر وہ واپس آیا، حضرت تحلیل ہوئے، اس نے وہ منظر بھی دیکھا اور حضرت کی اس نے تھوڑی سی مٹی نکال کر اس نے بھی بازو رکھ لی۔ تو کہا کہ تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو نے اسلام قبول کیا، روحانی ترقیاں حاصل کی، اور تیرے میں میرے میں فرق ہی کیا ہے؟ فَأَيُّ الْفَرْقِ، کیا فرق رہ گیا تیرے میرے میں؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ تیرے جسم کی جو مٹی میں نے وہاں رکھی تھی اس کو ذرا سونگ لے۔ تو اس نے اٹھائی وہ مٹی اور سونگا تو صرف بدبو ہی بدبو تھی، بدبو ہی بدبو تھی۔ حضرت نے کہا اب میری مٹی سونگ، اور وہ آیا، جب حضرت کی مٹی سونگی تو مشک اور عنبر کستوری سے زیادہ مہک رہی تھی۔ تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایچے ماجراست، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یہی تو ایمان کا فرق ہے، یہی تو وہ شان ہے کہ تو مانتا نہیں ہے، میں مانتا ہوں، تو کئی کو مانتا ہے، میں ایک کو مانتا ہوں، میں وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، تو درد بدر پٹتا رہتا ہے۔ تو کہنے لگا کیا میری مٹی میں سے بھی ایسی خوشبو آ سکتی ہے؟ تو حضرت نے یہ نہیں کہا بہت مجاہدے کرنے پڑیں گے، بڑی محنتیں کرنی پڑے گی، بڑی جستجو، بڑی لگن، کئی سال تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ کہا نہیں، ہاتھ بڑھا کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، اتنا کہنا تھا، اس کے جسم سے بھی خوشبو شروع ہو گئی۔ تو یہ نظام قدرت ہے پروردگار کا، یہ کارخانہ قدرت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اللہ دیتا تو سب کو ہے، لیکن جسے حقیقی معنوں میں عطا کرتا ہے تو اس کے جسم اور روح دونوں سے خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ آج کا جو دن ہے، یہ کل کا جو دن گزرا ہے، اس دن کو پیروں کے پیر محبوب سبحانی پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت ہے۔ ایک عام ولی کے مقام و مرتبے کے یہ عالم ہے کہ وہ تحلیل ہو کر اپنے جسم سے خوشبو چھوڑتا ہے، تو ذرا سوچو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ دنیا ولایت میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، پیران پیر کے بعد آئے ہیں یا پیران پیر سے پہلے گزرے ہیں، سب کے سب غوث اعظم کے محتاج ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ قادر ہے دینے کے لیے، وہ جسے چاہے ولی بنا دے، بھئی ان کی کیا ضرورت؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، لوگوں کے پاس ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کیا ضرورت؟ تو ان کی بھی ٹھیک اسی طرح ضرورت ہے جیسے تجھے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، جیسے تجھے دنیا میں آنے کے بعد ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، نشو نما کے لیے جیسے تجھے رزق کی ضرورت ہے۔ تو کہنا یہ پڑے گا کہ اللہ نے دنیا ولایت کے لیے جو اسباب بنائے ہیں، ان اسباب میں جو سب سے بڑا نام رکھا، اس نام کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اس نام کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہ تو بن تو سکتا ہے ولی، بن جا، بغیر ماں کے دنیا میں آ کر بن جا، بغیر باپ کے دنیا میں آ کر بن جا، بغیر غذا کے دنیا میں رہ کر بتا دے چند دن نہیں رہ سکتا، تو یہ جسم جو سڑ گل جانے والا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جانے والا ہے، اس کے لیے اتنے اسباب، اس کے لیے
اتنے اسباب کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتنے تقاضے ہیں، تو وہ روح جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنے والی ہے. قل الروح من امر ربی، اللہ کے امر سے ہے. اللہ نے اپنی روح آدم میں پھونکی، تو ذرا سوچو تو صحیح، اس روح کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کی نشو و نما کے لیے اولاً تو کتاب اللہ کی پیروی، ثالثاً ثانیاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ثالثاً اولیاء اللہ کی صحبت. اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کی خشیت کا نام ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پار نہ کرنے کا نام ہے، اس کے حدود، اس کے باؤنڈریز کا خیال رکھنے کا نام ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے کا نام ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. اسی کو کہتے ہیں، بولیے، اسی کو کہتے ہیں تقوی. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور اب جہاں تک ولایت کا تعلق ہے، یاد رکھو تقوی حاصل کرنے کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ خالی بیٹھے مت رہو. میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے حج کر لیے. ہمارے مد مقابل بعض حضرات غلط فہمیاں ہیں ان کے پاس، یا کم علمیاں ہیں ان کے پاس، یا پھر ایسی صحبتیں ان کو اولیاء اللہ کی حاصل نہیں ہوئی ہے. غیروں سے سنا ہے انہوں نے، اغیار سے انہوں نے باتیں سنی. ہم سے سنیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. تو آپ نے کہا میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے حج بھی کیا، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، میں نے خیر خیرات بھی کی، اور میں گناہوں سے بچتا بھی رہا. جو چیزیں حرام ہیں میں نے اس کو متروک کیا، جو چیزیں حلال ہیں میں ان سب کو کرتا رہا، منہیات سے بچتا رہا. اللہ نے جن چیزوں کی اجازتیں دی یہ ساری کر کے اس نے محاسبہ کر لیا، اور کر کے کہا اللہ میں نے حاصل کر لیا تقوی. کیا کہا اللہ سے؟ مسجدیں بھی بنا دی، سب کچھ کر لیا، چلے بھی کر لیے، میں نے تقوی حاصل کر لیا. تو اللہ نے فرمایا اب اس تقوی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کر لے. اسی لیے کہ تیرا تقوی ضروری نہیں کہ قائم رہے، تیرا تقوی ضروری نہیں کہ دائم رہے، یہ ضروری نہیں کہ تو نے حاصل کر لیا تو رہ جائے. چڑیا کی طرح ہے، آئے گا چلا جائے گا. حضرت جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ کعبہ بنیاد جلیل اکبر است. رومی کہتے ہیں کعبہ بنیاد جلیل اکبر است، خلیل اکبر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کعبہ کیا ہے؟ حضرت خلیل کی بنیادوں کا نام ہے، جہاں تم رک کر کر نمازیں پڑھتے ہو. اور 24 گھنٹے کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر آن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی مسلسل کا نزول ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے کعبے پر تجلی الہی رکتی نہیں ہے، کنٹینیوس. جب سے کعبہ بنا ہے اور قیامت تک جب تک اٹھایا جائے گا آسمانوں میں، تب تک اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سب سے اہم تجلی کا جو ظہور اور نزول ہوتا ہے اس کو روکا نہیں. ان انٹرپٹڈ ہے یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ ان انٹرپٹڈ ہے. تو حضرت جلال الدین رومی فرماتے، جو صوفیہ کے امام ہیں، جو صوفیہ کے پیشوا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بنیاد کا نام ہے جو خلیل و اعظم نے رکھی تھی. اور دل کیا ہے؟ دل گزرگاہ جلیل اکبر است. گزرگاہ کیا کہا؟ خیام گاہ نہیں کہا، گزرگاہ کہا. خیام گاہ اسے کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، دل میں ہے تو رہے گا. نہیں، خیام گاہ نہیں سمجھنا، یہ گزرگاہ ہے. جب حسین رہے گا آئے گا، جب خراب ہو جائے گا نکل جائے گا. اس کا جلوہ کب سمائے گا؟ جب پاک رہے گا. اب انسان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا قلب صاف ہو گیا، مصفہ ہو گیا اور اس کے قابل ہو گیا. نہیں، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا. ہاں، تا وقت کہ وہ صالحین کی جماعت میں نہ ہو جائے اور اس زمرے میں نہ آ جائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ میرا محبوب ہو گیا، یہ میرا ولی ہو گیا ہے، اب اس کو نہ کسی قسم کا خوف ہے. خوف کس کا ہوتا ہے ولیوں کو؟ ہمیں خوف ہوتا ہے دولت کے چلے جانے کا، ہمیں خوف ہوتا ہے منصب کے چلے جانے کا، ہمیں خوف ہوتا ہے دنیا کی
آرائشیں آسائشیں جو ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل، اس کے چلے جانے کا، ارے یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، ایسا ملا اتنا ملا یہ چلا جائے، ہمیں اس کا خوف ہوتا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کے طالب ہیں، تو ہمیں دنیا کا خوف ہوتا ہے. ابھی کمرے میں بیٹھا تھا، عبدالعظیم قادری سے بات ہو رہی تھی شہزادے غوث اعظم کے بارے میں، ہمارے اور پیر و مرشد کے. میں نے کہا کہ سرکار بے خوف بے خطر اس لیے تھے کہ دنیا کی محبت تھی ہی نہیں ان کے دل میں. آج جو لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، جائیداد کے لیے ہے. اور پیرانی ماں سے شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، پیرانی ماں اکثر کہتی تھی پاشا بچوں کے لیے کچھ کر دیجئے، جائیداد کر دیجئے. تو کہتے تھے میں ان کو میری نسبت دے کر جا رہا ہوں، اور فرماتے تھے میں ان کو اپنا نام دے کر جا رہا ہوں، میں اپنا کام اور میری پہچان دے کر جا رہا ہوں، اور ان چیزوں پہ یہ نہیں لڑیں گے. اگر دولت چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر لڑنے لگیں گے. تو یہ خوف ان کو نہیں تھا. آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. کیا فرماتے تھے، رکشے والا ہے تو لے کے نہیں جا رہا، دولت مند ہے تو دے کے نہیں جا رہا، میرے لیے کروڑ پتی بھی اور بھکاری دونوں برابر ہے. یہ کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس خوف نہیں تھا، وہ منزل میں تھے. تو وہ اولیاء اللہ کی جو منزل ہوتی ہے ان کے پاس، ان کو کیا خوف ہوتا ہے؟ بجا اللہ کہہ رہا ہے ان کو خوف نہیں، تو اس سے پہلے تھا ہوگا نا. ولی بننے سے پہلے خوف ان کو، بولیے بھئی، ولایت کے مدارج پہ فائز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی خوف رہا ہوگا. تو اب دنیا تو ان کے لیے ہیچ ہے، مانے نہیں رکھتی. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے. کئی مرتبہ دنیا غوث پاک کے پاس الگ الگ روپ لے کر آئی، الگ الگ شکلوں میں آئی. غوث پاک نے ہمیشہ اس کو دھتکار دیا، لات مار کر نکال دیا، کبھی اس کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، یہاں تک کہ اپنی نشست میں تک بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں دی. حضرت خواجہ شوق ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے ہمارے پاس کے مشاعرے میں خانقاہ کے 25 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، غوث پاک کی شان میں کہا تھا کہ دنیا میں رہ کے آپ دنیا سے یوں بچے. پیرانے پیر کی شان میں کہتے ہیں دنیا میں رہ کے آپ دنیا سے یوں بچے، دریا میں عمر کاٹ دی دامن نہ تر ہوا. تو وہ تو ایسے رہے دنیا میں کہ دریا میں رہے، لیکن پھر بھی دامن پر دنیا کی محبت کا ایک قطرہ تک ان کے دامن کو تر نہیں کر سکا. اب یہ جو اللہ والے اولیاء اللہ ہیں، ان کو کس چیز کا خوف رہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی خوف نہیں. ہاں ان کو ایک خوف رہتا ہے، ایک خوف دیکھیے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا، دنیا کے حوالے سے میں نے ان کو بے خوف کر دیا ہے، عقبہ کے حوالے سے بھی میں ان کو بے خوف کر دیا ہے. لیکن جو میرا خوف ہے، جو میری خشیت ہے، جو میری محبت ہے، یہی میرا خوف اور میری خشیت ہے جو ان کو رات بھر سونے نہیں دیتی ہے. ولایت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہو جانے کے باوجود بھی غوث پاک کا معاملہ کیا ہے؟ مادرزاد ولی ہے. کیا ہے بولو؟ ماں کے پیٹ سے کرامتوں کا ظہور ہے. تو پھر غوث پاک کو کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے جو مادرزاد ولی، ہم کو اگر تھوڑی سی مل جائے نا روحانی پاور، یا کسی کو اگر مل جائے تو پھر ان کے پیراں زمین پہ نہیں ٹکتے. مریداں بولتے ابا ابا ہمارے حضرت کہنے چلو ایسا بولتے ایسا ہوتا. اب یہ مریدہ ہی رہتے جو چڑھا چڑھا کے پیر صاحب کو اندر کر دیتے. حضرت آپ بولے تو ہو گیا. ہاں ایک بار بولتے نہیں با اللہ کے کرو، نہیں حضرت آپ. اس کے بعد حضرت کو بھی آیا تھا تھوڑا غرور، حضرت بولتے ہو ایسا نہیں، میں بولتے ہو گیا، بول دو نا سامنے. تو انہیں دوسرے مریدوں کو لاتا، مکھی ایک مکھی دوسرے مکھی کو لے کے آتی، جان گڑ لیتا. تو انہیں آگے بولتا ہماری حضرت ایسا کرے. تو یہ میں برباد کر دیتا ہے. تو سرکار شہزادے غوث اعظم کی تعلیمات میں پیرانے پیر کی تعلیمات سے پہلے پیر سے پیرانے پیر تک پہنچنا چاہیے، پیر سے پیرانے پیر تک. اور یہ ہمارا پیر بھی ایسا ہے جو غوث اعظم کی ذات میں فنا ہے، جن کی ساری زندگی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات کا پرتو تھی. حضور پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کی یہ جو محبت ہے نا یہ عارضی ہے، دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے. توجہ ہونی چاہیے روح کی طرف. کس کی طرف؟ روح کی طرف. اور کوئی کام کو اپنی طرف منسوب مت کرو، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو. آج میں نے آپ کو بریانی کھلائی، ضروری نہیں کل میں آپ کو ایک پیالی چائے بھی پلا سکوں. اگر میں نے کہا میں نے کیا. سرکار کے پاس بھی آتے تھے مرید علیم سوداگر، یاد ہے سرکار کیا لنگر، پورے حیدرآباد میں نہیں ہے ایسا لنگر.
کیا دھوم دھماکے کا لنگر، 8-10 کنٹل کی بریانی کیا کھلائے؟ تو سرکار مسکرا کے بولتے تھے نفس موٹا کر رہا ہے. سرکار کیا فرماتے تھے پیر و مرشد؟ میں نے نہیں کھلایا، اور جس دن میں نے کہا کہ کاظم پاشا نے کھلایا، فرماتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کتے کو نہیں کھلا سکتا ہوں میں، یہ جو کچھ کھلا رہا ہے یہ اللہ کھلا رہا ہے. فرماتے تھے اس کے محبوبوں کا جشن ہے، اس کے محبوبوں کی نیاز ہے اللہ. تو جو چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے، تو جس طرح اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ قائم ہے، وہ دائم ہے. کوئی بھی کام کرو اس کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک سے کر دو، تم رہو یا نہ رہو تمہارا کام صبح قیامت تک چلتا رہے گا. یہ ہے سب سے اہم تعلیم سرکار شہزادے غوث اعظم کی. ہم دے رہے ہیں، ہم ہیں کون دینے والے؟ دینے والی ہے ذات اللہ کی، اور دلانا میرے رسول کا ہے. دلانے والے رسول اللہ ہیں، دینے والا در حقیقت خالق ارض و سماوات اللہ رب تبارک و تعالی ہے. تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ضرورت کیوں؟ پیران پیر کے بے شمار اسماء مبارک ہیں، ان میں جو سب سے مشہور لقب ہے غوث پاک کا، ایک تو دستگیر بھی ہے، وہ بے نظیر بھی ہے، وہ سید الاولیاء بھی ہیں، برہان الاصفیاء بھی ہیں، قائل قول قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ بھی ہیں، وہ الباز اللہ الاشہب بھی ہیں، وہ سلطان الرجال بھی ہیں، وہ شیخ الانس بھی ہیں، وہ شیخ الجن بھی ہیں، وہ شیخ الملائکہ بھی ہیں. لیکن ایک لقب جو غوث پاک کا تنہا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ لقب ہے غوث الاعظم. کیا ہے بولیے؟ غوث الاعظم. اب یہ جو لفظ غوث ہے، اس پر ہو جاتا ہے لوگوں کو بڑا سا مغالطہ. کیوں؟ اس لیے انہوں نے بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کی. غوث کا مطلب ہے مددگار. کیا ہے؟ فریاد رس اور مددگار. اعظم کہتے ہیں بڑے کو. تو بڑا فریاد رس اور بڑا مددگار کس کا؟ اللہ کے بندوں کا. توجہ طلب بات ہے، بہت اہم نکتہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، غور سے سنیں. اکثر لوگ لفظ غوث الاعظم پر پریشان ہو کر اسی فقرے سے، اسی جملے سے لوگوں کو متنفر کر کے ہم سے دور کرنے کی کوشش کرتے. دیکھو غوث تو اللہ کی ذات ہے. میں نے کہا بھئی اللہ حقیقت میں دینے والا وہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ چوں اور چرا نہیں ہے. اب بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ غریب کی مدد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ غریب کی مدد کر. آپ کے نزدیک وہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ بولیے. آپ کے نزدیک وہ اچھا ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ محتاج کی مدد کر رہا ہے، اسی لیے کہ وہ غریب کی مدد کر رہا ہے. آپ کے نزدیک وہ اچھا اس لیے کہ وہ بیمار کی تیمارداری اور علاج کا انتظام کر رہا ہے. آپ کے نزدیک وہ اچھا اس لیے ہے کہ وہ بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، وہ یتیموں کا سہارا بنا ہوا ہے، وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی مدد کر رہا ہے. اسی لیے آپ کے نزدیک اچھا ہے. اور آپ کے نزدیک اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوا کہ نہیں؟ اس عمل کے کرنے کے بعد وہ اللہ کا محبوب ہوا کہ مردود ہوا؟ بھائی کوئی بندہ بندوں کی مدد کر رہا ہے تو اللہ اسے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو کون ہوتا ہے، who are you، یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے، تو کیسے کرتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور قرآن میں پھر فرما رہا ہے بقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے رزق دیا ہے تو یہ لوگوں پر انفاق کر رہے ہیں. اللہ نے بندوں کو یہ نہیں کہا. بھئی کوئی بھی مولانا کسی بھی مکتب فکر کے مجھے بتائیں کہ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ میں ہوں نا، میں ہوں نا. نہیں، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندوں کی خدمت کرتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیں، اللہ اس کو محبوب بناتا ہے. کس کو؟ اس کو محبوب بناتا ہے جو بندوں کی خدمت کرتا ہے. اور اس میں کوئی قید نہیں کہ خدمت کرنے والے
والا نیک ہو. اس میں کوئی قید نہیں کہ خدمت کرنے والا 5 وقت کا نمازی ہو. اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی کہ خدمت کرنے والا حاجی ہو یا پوری کی پوری زکات ادا کرنے والا ہو, مجاہد ہو, ولی ہو, نہیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا, میں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب توجہ طلب امر یہ کہ غوث اعظم کیا ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے, ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, تو اللہ اسے دنیا میں اجر عطا فرماتا ہے. تو ذرا سوچو, چند کی خدمت یا ایک کی خدمت کرنے والے سے اتنی محبت, ارے وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مدد کرے اس سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا, اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو تم کسی کی مدد کرو تو تم اس کے فریاد رس. حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم سے کوئی سائل سوال کرے تو کیا کرو, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی دروازے پر آ جائے اور آ کر کہے سیٹھ صاحب السلام علیکم, عظیم سیٹھ کے آپ کے پاس آئے, علیم سیٹھ کے ساتھ آئے, ہمارے رئیس اعظم بیٹے ہوئے ماشاءاللہ نظام آباد کے سید کریم صاحب, ان کے پاس آئے, آ کے سلام کرے, اور اگر انہوں نے اس کو دے دیا, اپنے دیکھیے دینے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی حیثیت دیکھ کر دیں. بھائی اگر کسی غریب سے کوئی مانگے تو 10 روپے اگر وہ دیا تو امیر کے 10,000 کے اوپر ہے وہ, کیونکہ انہیں نہیں رکھ کے دے رہا. اور اب جب سیٹھ کے پاس آئے تو انہیں بڑی آس لے کر آتا, 10 روپے دیے تو گالی دے کے جاتا, دعا نہیں دیتا. ارے یہ کیا ہے اتنے بڑے گھر میں رہ کے بے کو 10 روپے دیے. ہاں انہوں نے 500 کی ہری ہری کڑک کڑک نوٹ نکالے تو انہیں بولتا یہ ہوئی نا بات, پوری گلی میں دعا دیتے ہوئے جاتا انہیں. تو سائل کو دیکھ کر مت دو, اپنی حیثیت دیکھ کر دو. اس جملے پہ نظر رکھو, سائل کی کوئی اوقات نہیں ہے, آج ہے کل ختم ہو جائے گا, لیکن دینے والی کی شان کا اظہار بھی بر وقت اور برملا ہونا چاہیے. اب توجہ طلب بات یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سائل کو دیتا ہے. اور کہاں تک دیکھو غریب مانگنے والے یہ مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ غریب کو امیر کے دروازے پہ نہیں بھیجتا. مانگنا اگر شرک ہوتا تو میرے مصطفیٰ کریم اپنے اصحاب سے دین کے لیے طلب نہ فرماتے. حضور کو کیا ضرورت تھی کہ طلب کرے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, ایک مارکے میں پیسے کی ضرورت ہے اسلام کو, بخاری مسلم حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, آئے اور آ کر بڑے پیار سے محبت سے حضور کے چہرے اقدس کو تکنے لگے. حضور دل کا حال جان گئے, بھائی حضور کے دوست ہیں, یار ہیں, بڑی محبت فرمائی. حضور نہیں جانتے, حضور نے دیکھا یہ اتنا لائے, انہوں آدھا لائے, انہوں پاؤ لائے, انہوں اتنا لائے, تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا؟ وہ گھر سے سب اٹھا کر لائے اور حضور کو خبر ہو گئی. میرے نبی جان گئے کہ ابو بکر نے کچھ نہیں چھوڑا. تو پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا؟ تو مسکرا کر کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اب حضور نے طلب کس سے کیا؟ ارے جو دینے آئے تھے وہ لینے والے تھوڑی ہیں. دیکھو اپنے لیے نہیں, دین کے لیے. خود کی جب باری آئی تو میرے مصطفیٰ نے 3 دن اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. یہ میرے حضور کی سیرت ہے, یہ میرے حضور کی حیات طیبہ کا وہ ایک ایسا نمایاں پہلو ہے کہ صحابہ شکایت کرنے والے کہ یا رسول اللہ پیٹ مارتا ہے بھوک سے, غزوے میں خندق کا پیٹ مار رہا ہے, تو سرکار میں نے 2 پتھر بانے پھر بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی. حضور نے کہا ادھر اپنا کرتے مبارک اٹھایا, پیرہن مبارک, اور اٹھا کر بتایا تو نے 2 باندھے ہیں نا, میں نے 3 باندھے. اللہ اکبر, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار ہے. لیکن جب دین کی سربلندی کی بات آئی تو حضور نے کہا ابو بکر جو بھی ہے لے کر آ, عثمان جو بھی ہے لے کر آ. حضور نے ایک کے بعد ایک طلب کیا, اللہ ناراض نہیں ہوا. حضور نے صحابہ سے مال طلب کیا, اللہ ناراض ہوا. وحید آئی, جبرائیل وحی لے کر آئے, نہیں بشارتیں دی
کیا دی؟ بشارت دی کہ اے حبیب انہوں نے جو انفاق کیا ہے ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا اور اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ میرے آقا مختار کل ہو کر دنیا کو قیامت تک یہ درس دے رہے ہیں کہ دیوانوں، اگر کسی چیز کی دین کے لیے حاجت ہو جائے، ضرورت ہو جائے، تو انسان کا انسان سے مانگنا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ دینے والے کو بھی خوشخبری ہے اور جو لینے والا ہے اسے بھی بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے اور اگر گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے، کس پر؟ گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ سواری پر آیا ہے، اس کو بھی دے دو، کیونکہ وہ سائل بن کر آیا ہے۔ توجہ ہے، کیا بن کر آیا ہے؟ سائل بن کر آیا ہے۔ اب یہ جو نظام کائنات آقا کریم علیہ السلام نے چلایا ہے، حضور نے کیا کیا؟ اپنے اصحاب کو تربیت دی۔ کیا دی؟ اور تربیت میں میرے مصطفیٰ نے کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں کی۔ کہنے والا کافر ہے، ہر ایک کو آفتاب و مہتاب بنایا۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی بات۔ صحابہ، لفظ صحابہ کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ جنہوں نے انفاق کیا، وہ جنہوں نے ایثار کیا، وہ جنہوں نے قربانیاں دی، وہ جنہوں نے مال لٹایا، اولاد کو قربان کیا، اپنا چین آقا پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دی اور رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کیا کرو؟ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کس کے لیے؟ السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، جو پہلے کے ابو بکر کی اقتداء کرے گا کامیاب ہو جائے گا، عمر کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، عثمان کی اقتداء کرے گا نتیجے کو پہنچ جائے گا، عثمان حضرت ذوالنورین کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ہدایت یافتگان میں ہوگا، علی کی کرے گا رضی اللہ عنہ علیہ السلام کامیاب ہو جائے گا، بلال کی اقتداء کرے گا کامیاب ہو جائے گا، صہیب کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ابو ذر کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، عمار کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، یاسر کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، السابقون کی کرے گا جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اقتداء پائے گا، ہدایت پائے گا، ہدایت کے راستے پر رہے گا۔ مہاجرین میں سے کسی کی کرے گا جو سلطان المہاجرین حضرت ابو ایوب انصاری ہے، ان کی اقتداء کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ بیت رضوان والوں کی کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ کو ان پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں جن کی اقتداء کیا ہے کہ کوئی لڑنے آئے تو معاف کر دو، لڑو نہیں۔ آل رسول آئے تو سر جھکا دو، لڑو نہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کرو، لڑو نہیں۔ تو حضور نے ان کی اقتداء کے بارے میں کہا جس کو حضور نے اپنی تربیت گاہ میں ایسا تیار کیا کہ وہ ہادیین اور مہدیین ہو گئے، ہدایت یافتہ بھی ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے والے بھی ہو گئے۔ اب یہ جب تک رہے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ کیا کی؟ اب اگر ہم مشکل کشا کا لفظ استعمال کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیرانے پیر پوترا غوث اعظم ہے اور دادا حیدر کرار مشکل کشا ہے۔ اب یہ مشکل کشائی کیا ہے، حاجت روائی کیا ہے اور غوثیت کبریٰ کیا ہے، اس پر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، پھر ہم درس فتح الغیب پر آئیں گے اور اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، میں تھوڑا پانی پیوں۔ اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹے۔ کیا چاہتے ہیں؟ اور حضور یہ چاہتے ہیں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور کچھ چاہتے ہیں اور اللہ کچھ چاہتا ہے، حضور وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، حضور وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ حضور کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا پیغام دیا؟ آخری خطبے میں کیا کہا؟ بولیے کہ تم میں سے، نہیں وہ تو ہے کہ تم میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، یہ فرمایا۔ یہ نہ سمجھے کہ گورا ہے تو افضل ہے، یہ نہ سمجھے تو کالا ہے تو مفضول ہے، دولتیا ہے تو افضل ہے، غریب ہے تو مفضول ہے۔ حضور نہیں، سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا فرمایا؟ تم میں معزز اور مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ کیا ہے؟
متقی، تقوی کو شرط بنایا۔ تقوی، نسب کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن جب ان جنرل گفتگو کی، ان جنرل اور براڈر پرسپیکٹو میں گفتگو کی، تو حضور نے فرمایا کہ تم سب برابر ہو، ہاں جس کے پاس اچھا تقوی ہے وہی اعلیٰ ہے، وہی عرفہ ہے، وہی اللہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز بھی ہے اور مکرم بھی ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس تقوی ہے۔ لفظ تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ بولو، مکرم ہے، وہ تکریم کے قابل ہے، وہ عزت کے قابل ہے، وہ احترام کے قابل ہے۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں ہے۔ اب یہی سے غوث اعظم کا مقام سمجھو، یہی سے غوثیت کبریٰ کا منصب سمجھو۔ جب تک حضور ہیں حیات ظاہری میں، یہ غوث اعظم کی ضرورت کیوں؟ یہ غریب نواز کی ضرورت کیوں؟ محبوب الہی کی ضرورت کیوں؟ صابر کلیری کی ضرورت کیوں؟ سرکار لطیف لاؤبالی کی ضرورت کیوں؟ سرکار محی الدین ثانی کی ضرورت کیوں؟ سرکار موسیٰ قادری کی ضرورت کیوں؟ نادر میں موجود اولیاء اللہ کی ضرورت کیوں؟ قندار میں آرام فرما اللہ کے ولیوں کی ضرورت کیوں؟ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک حضور تھے بظاہر سارا نظام حضور سنبھالے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے، صحابہ کو ساری تربیت حضور دے رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو کل میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ جو ولایت ہے، یہ جو ولایت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ بولیے بولیے۔ نبوت ختم ہو گئی، ہوئی کہ نہیں میرے نبی پر؟ اب انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ولایت کا آغاز شروع ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، کہا فکر کیوں کرتے ہو؟ نبوت کا اختتام ہوا، ولایت کا آغاز علی مرتضیٰ سے کیا جاتا ہے۔ ولی سب کو بنایا۔ توجہ، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ سے ولایت کا آغاز فرمایا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سرکار ابو بکر ولی نہیں، سرکار عمر ولی نہیں، سرکار عثمان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ولی بننا، ایک ہوتا ہے ولی ہونا، اور ایک ہوتا ہے ولی بنانا۔ ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے ولی گر۔ ایک ہوتا ہے ولی جو خود ولی بن جاتا ہے، لیکن ایک ایسا ولی ہوتا ہے جو خود بھی ولی ہوتا ہے اور اوروں کو بھی ولی بناتا ہے۔ اور جو ولی بنانے والے کارخانے کا انچارج ہے اسے حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور کی رویت یعنی چہرے کے دیدار اور حالت ایمان میں دیکھنے سے صحابیت کیا ہوئی؟ بولو، صحابیت۔ اب صحابی تو سب ہے، ہر صحابی ولی ہے، یاد رکھو، ہر صحابی ولی ہے، لیکن ہر ولی صحابی نہیں، ہر صحابی ولی ہے، لیکن ولایت کا جو کارخانے کا انچارج ہے وہ مولا کائنات شیر خدا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نقشبندی فی الطریقہ ہیں اور فاروقی النسل ہیں، سرکار فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور سلسلہ کیا ہے؟ نقشبندیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ موجود ہیں بظاہر رسول اللہ خود ولی بناتے ہیں، سب کو ولی بنایا، ابو بکر کو بھی ولی بنایا، عمر کو، تمام صحابہ کو رسول اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ لیکن حضور کے جانے کے بعد اب یہ منصب چلنا ہے نا، اب توجہ ہے آپ کی، یہیں سے قطبیت اور غوثیت کا مقام سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اب یہ منصب چلنا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، یہاں پر بھی دے دیا، وہاں پر بھی دے دیا، نہیں، اتھارٹی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے۔ بھئی دنیا کا ایسا کیسے چلے گا اتنا بڑا نظام؟ دنیا باطن کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہے، بہت بڑا نظام ہے، سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں اس نظام قدرت کو۔ یہ پیرالل حکومت ہے کائنات کی، یہی اللہ کے ولی ہیں جو ساری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور انہی کے صدقے اللہ رب تبارک و تعالیٰ برسات بھی کرتا ہے اور زمین سے دانہ بھی اگاتا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ ہمیں ایک لقمہ بھی دیا جاتا، ایک دانہ بھی اناج کا دیا جاتا۔ اللہ جو کچھ دیتا ہے یہ اپنے محبوب
بندوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ حضور نے کیا کیا؟ جب تک حضور بظاہر حیات تھے حضور نے ولایت تقسیم کی، لیکن حضور کے جانے کے بعد حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں روایتوں کے ساتھ، وہ ایسے نہیں فرماتے، وہ بہت بڑے مجدد تھے۔ ایک مجدد ہو تو اتنی قدر ہوتی ہے، الفسانی 1000 مجددوں پر بھاری ہے۔ 1000 سال میں کوئی مجدد ان کی تجدیدی کارناموں تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے دین الہی کا تنہا باجا بجا دیا۔ وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ حضور کے طلبہ پردہ فرمانے کے بعد اب ولایت کی تقسیم سب سے پہلے جس کو عطا کی گئی اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور فرمایا ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ بھی شریک ہیں کہ فاطمہ بھی ولایت تقسیم کرتی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ دونوں کے بیٹے حسن اور حسین بھی شامل ہیں۔ اب یہ چاروں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ولایت تقسیم کرتے ہیں۔ اور ولایت کئی کے لیے تقسیم کرتے ہیں؟ تاکہ مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ولی کا کام یہ نہیں ہے کہ ولی ولایت مل گئی گیا غار میں بیٹھ گیا، ولی بننے سے پہلے غار میں رہتا، انہیں ولی بننے کے بعد مخلوق میں آ جاتا۔ جب تک ولایت نہیں ملی تھی اللہ اللہ کرا، اور ولایت ملتے کیا کرا؟ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آ گیا۔ اسی لیے کہا گیا الولایہ افضل من النبوہ، بعض صورتوں میں کہا ولایت جو ہے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کا جو قلب ہوتا ہے نا، ولی کا جو قلب ہوتا ہے وہ بندگان خدا کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، بیمار ہے تو شفا اللہ سے طلب کر کے دے دوں، پریشان حالے بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، اولاد نہیں تو اللہ سے لے کے دے دوں، یہ نافرمان ہے، میں تو فرما بردار ہوں، اس کے پاس اختیار نہیں، میرے پاس تو اختیار ہے۔ یہ ولی کا پوزیشن ہوتا ہے۔ آپ کی ہر ایک ضرورت کو آپ کی پیدا کرنے والی ماں نہیں جانتی، لیکن آپ کسی ولی کے آستانے پہ جانتے ہیں تو وہ جان جاتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ بغیر مانگے آپ کو مل جاتا ہے۔ بھئی اجمیر دیوانے نہیں ہیں جو لوگ چلے جاتے ہیں، دیوانے نہیں جو بغداد چلے جاتے ہیں، دیوانے نہیں جو حیدرآباد میں سرکار موسیٰ قادری کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت امیر مینائی بہت بڑے شاعر گزرے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، حال سے میرے خبردار ہے غوث الثقلین۔ غوث اعظم آپ کا وہ دربار ہے کہ مجھے آ کر بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سرکار یہ عطا کیجئے وہ عطا کیجئے، میری ضرورتوں کو میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ وہ کیسے جانتے ہیں؟ اسی لیے کہ دیکھو جب تک آپ بیمار ہیں، پرسوں پیر میں درد ہو گیا، جمعرات کو چلنا نہیں آ رہا، مسلز کیچ ہو گئے، الگ الگ مشورے دے رہے میرے کو، بولے حضرت ایم آر آئی کرا دیجئے، رشتہ دارہ فون آ کرے پاشا ایم آر آئی ضروری ہے، دیکھیے لیگمنٹ ٹیئر ہو گیا پیر، آپ کو یہ کرنا پڑتا، آپریشن ہوتا، یہ ہوتا۔ ارے میں بولا ایک دن میں اتنے مشورے؟ ارے بولا 2 دن تو ٹھہر جاؤ، بعد دوسرے دن الحمدللہ جمعے کی نماز میں 2 تقریریں تھے، گاڑی چلا کے جا کے تقریر کر کے آیا۔ ایم آر آئی کیوں کراؤ؟ بولے میرے کو ایم آر آئی اس لیے کراؤ، بولے اندر کیا ہے معلوم ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شراب پینے والے مشین بنائے، آپ کو ایم آر آئی اسکین میں لکھا ہے تو اندر کیا کیا ہے بول دیتا، اور کبھی بھی نہیں کرانا۔ سرکار بولتے تھے دیکھو ایسا نہیں کہ ضروری ہے تو بہت آخری وقت پہ ہے تو کرانا، گائے کی مشین کے اندر لیٹ جا رہے ہیں، نہیں یہ سو چیزیں بھی بتا دیتا انہیں۔ وہی باڈی اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ سیلف ہیلنگ پروسیس سے گزرتی ہے، رات میں سو صبح تک بیماری ختم۔ ہم نے جو گفتگو کی تھی گزشتہ مقالے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے تقدیر کے حوالے سے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے، اس سے مانگنے کے حوالے سے، رات میں بول کے سو جاؤ اللہ سے، صبح تک بیماری رفع ہو جاتی۔ میں بول کے سویا الحمدللہ اچھا ہو گیا، لیکن یہ اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا معلوم؟ تمہارے کو بولنے کی ضرورت نہیں، ایم آر آئی مشین کے وجہ سے ہے، یہ روحانی ایم آر آئی ہے، اسکین کر کے دیکھ لیتے تمہارے کو کیا ضرورت ہے، تمہارے کو نہیں معلوم رہتا تم کو اس چیزوں کی ضرورت ہے، ان پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ سے مانگ کر دیتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے مانگ کر عطا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ بندے کی مدد کرے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بندے کی مدد کرے۔ تو یہ ایک نظام کائنات ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے چلا کر رکھا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ بندے کی خدمت میں لگے رہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، توجہ سے سنو، جب تک کوئی بندہ
کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کے بعد جائیے خدا حافظ، خانقاہ کا دروازہ بند. سیٹ صاحب ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس کے بعد دروازہ بند. لیڈر صاحب 50 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دروازہ بند. لیکن میرے غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے 24 گھنٹے عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سب تمہارے حال سے باخبر ہیں. اب یہ نظام کائنات جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بنایا، کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ یہ ولایت جو تقسیم ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیوں مارا مارا پھرے اسباب کے پیچھے، تو اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ اختیار دیا اور یہ پاور دیا کہ اے میرے محبوب، یہ قابل نہیں، یہ قابل نہیں، یہ قابل نہیں. ہو سکتا ہے میں اس کی وجہ سے نہ سنوں، اس کے اعمال کی وجہ سے میں ناراض رہوں، اس کی خطاؤں کی وجہ سے میں ناراض رہوں. اب دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کریں، ادھر سے عطا پہ عطا ہوئی تو فرعون بن جاتے. توجہ، کیا بن جاتے؟ فرعون بن جاتے. اور فرعون بن کے بولتے میں سب کچھ ہوں. انہیں بھی بولا اس کو اتنا ملا اتنا ملا اتنا ملا، اس کے بعد بولا اللہ ربکم الاعلی، میرے کو نہ بیماری آ رہی، نہ پریشانی آ رہی، نہ تنگ دستی آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس بڑھتا چلے جا رہا. تو انہیں بولا ہاں اپنی ہے سب کچھ، سب کچھ اپنی ہے. بیماری ہوتی، مارا پڑتے رہتے، جوتے پڑتے رہتے، دھپے پڑتے رہتے، ہاتھ تو بھی کرتا پیر تو بھی کرتا، تو اللہ یاد آتا. اسے کہتے ابتلا. ہمارے جو تیسرے مقالے کا جو آخری جز پڑھنے والا ہوں وہ ابتلا اور توکل کے حوالے سے، اسے کہتے ہیں ابتلا. اب یہ جو نظام ولایت ہے، کیا ہے؟ نظام ولایت. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی بندے کی خدمت میں لگا رہے گا، مدد میں لگا رہے گا، میں اس کی مدد میں لگا رہوں گا. ہمارے ساتھ 10 منٹ 20 منٹ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، یا جب تک ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ولیوں کا یہ معاملہ ہے کہ 24 گھنٹے خلق خدا کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ فرمائے تو ان کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا. تو ان کو عطا کر، تو عطا نہیں کرا، میں تجھ کو عطا کروں گا، تو اس کو عطا کرے گا. اسی کو کہتے ہیں غوثیت کبریٰ. کیا کہتے ہیں؟ غوثیت کبریٰ. اب علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام یہ ولایت کے تقسیم کرنے والے ہیں. اور یہاں تک تو امامت رہی. کیا رہی بولیے؟ امامت رہی. پھر امامت کا سلسلہ چلا تو امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں منتقل ہوا، اور امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں ادھر امام حسن بیٹے ہیں، ادھر امام حسین. رسول اللہ کی گود میں کون بیٹے ہیں؟ حضور کبھی ادھر چومتے ہیں کبھی ادھر چومتے ہیں. اور امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، تیری پشتوں میں سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ امامت کا آغاز فرمائے گا. اور یاد رکھو یہ جو 12 امام ہم بولتے ہیں یہ کوئی رافضیوں کا طریقہ نہیں، یہ بخاری سے ثابت ہے. کل بھی بولا میں آپ کے پاس پرونی میں، اور آج بھی بولنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو 12 امام ہیں یہ کوئی مفروضہ خیال نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کی خلافت راشدہ رہے گی 30 سال تک، اور اس کے بعد میری اطرت اور اولاد میں اللہ 12 خلفاء کو پیدا کرے گا جن کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ 12 امام کون ہیں؟ علی ہے، بولو مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام عسکر. یہ 12 ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ جب 12 اماموں کا تقسیم ولایت کیا ہے بولو بھائی، جتوں کو ان کے زمانے میں جتوں کو ولایت ملی نا بھائی، حضرت باقر کے زمانے میں پیدا ہوا تو امام باقر دیے، امام جعفر کے زمانے میں پیدا ہوا امام جعفر دیے، موسیٰ کاظم کے زمانے میں پیدا ہوا انہوں دیے، علی رضا کے زمانے میں پیدا ہوا، یہ 12 امامات دیتے رہے. امام عسکری کے بعد وہ شہزادہ تشریف لے کر آیا جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اے حسین تیری پشت سے اللہ امامت کا آغاز کرے گا. امام حسن نے کہا نانا جان میری اولاد میری پشت، تو فرمایا جب ان سب کی امامت ختم ہو جائے گی اے حسن تیری اولاد میں اللہ ایک ایسے شہزادے کو پیدا کرے گا صبح قیامت تک اس کی حکومت چلتے رہے گی. صبح قیامت تک اس کی حکومت چلتے رہے گی.
ہمیں کون کیا کہتا ہے نہیں دیکھنا ہے. جواہر الشاخ سرکار بندہ نواز کی کتاب ہے. کس کی؟ سرکار بندہ نواز کی کتاب ہے. اور وہ اس کتاب کو پڑھو. بندہ نواز سرکار نے غوث اعظم پیران پیر کے مقام و مراتب کا اس میں ذکر کیا ہے. اور ایک چیز خاص طور پر اس پہ فرمائی ہے کہ اللہ جب عالم قیال میں اور عالم رویا میں اور عالم حال میں جب اللہ اپنے محبوبوں سے کلام فرماتا ہے تو ان کے لقب کے ذریعے کلام فرماتا ہے یا نام کے ذریعے. تو اللہ جب غوث پاک سے کلام فرماتا تو یا عبد القادر کہہ کر کلام نہیں فرماتا بلکہ یا غوث الاعظم کہہ کر کلام فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے جب دل پر نظر ڈالی، جب غوث پاک کے دل پر نظر ڈالی تو غوث اعظم کے دل کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا. اپنے بندوں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا کہ یہ وہ میرا ولی ہے جس کو میرے بندوں سے بے پناہ محبت ہے. اس لیے اس کو غوثیت کبریٰ کے مقام اور مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے. غوثیت کبریٰ یہ کہ صبح قیامت تک سب سے بڑے مددگار بندوں میں، خدا ہو کر نہیں بندہ ہو کر، بولو خدا ہو کر نہیں بندہ ہو کر بندوں کی سب سے بڑی مدد کرنے والے کو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں. اس چیز کو اسی لیے ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غوث الاعظم کرتے. یہ ہے غوث پاک پیران پیر کا مقام. اور یاد رکھو کہ اب صبح قیامت تک یعنی غوث پاک کے زمانے سے امام مہدی کی آمد تک جتنوں کو ولایت ملے گی وہ غوث پاک کے کرم سے ملے گی، غوث اعظم کی عطا سے ملے گی. اور وہ اتنے سخی ہیں، اتنے، تم تو مرید ہو، تم تو غلام ہو، تم تو نماز پڑھنے والے ہو، تم تو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، تم تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انفاق اور خرچ کرنے والے ہو، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تم تو اچھے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، متقی ہو. ارے ان کے پاس چور بھی آ جائے، گناہگار بھی آ جائے، بدکار بھی آ جائے، سیاکار بھی آ جائے تو وہ وہی دیتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے. سیٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ دیتا ہے. غوث اعظم کے پاس پیسہ نہیں، ولایت ہے، ولایت عطا فرماتے ہیں. تو اس راہ پہ چل کر دیکھو اور غوث پاک پہ نظر رکھو. کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ مریدی ہمت وشتہ وغنی وافعل ما تشاء فالاسم علی. اے میرے مرید ڈر مت. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا، بیٹا کوئی کاروبار کا کام کرتا ہے، جیسے ہمارے اویس سوداگر ماشاءاللہ کام سنبھالے، علیم سوداگر کا اللہ نظر بس سے بچائے، خوب ترقی عطا فرمائے. آگے چل کر ہمارا حمزہ شیر بھی سنبھالے گا، عظیم سوداگر کا کام، اللہ ان دونوں بچوں کی، سب بچوں کی عمر دراز فرمائے. تو ان کا کام کیا ہے؟ جب غلے پہ بٹھائے، ان کے ابا جب ان کو بٹھائے تو کیا بولے؟ بیٹا ہمت سے رہے، میں ساتھ ہوں تیرے. کیا بولے؟ ڈر مت، کاروبار کر اور بے دھڑک کر، میں ساتھ ہوں. کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو میں سنبھال لیتا ہوں. کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو انہوں کیا کرتے؟ پہلے ابا کو فون کرتے، ڈیڈی بابا فادر ایسا ہوگا تو ایسا نہیں بیٹا ایسا کر. کب تک بولتے؟ جب تک سیکھ نہیں جاتا. کب تک بولتے؟ جب تک مہارت حاصل نہیں کرتا. کب تک بولتے؟ جب تک پرفیکشن نہیں آ جاتا. جب تک بولتے رہتے. جب پرفیکشنسٹ ہو جاتا تو اب ان سے نہیں پوچھتا، انہیں اپنے بچوں کو سکھاتا. تو غوث پاک کی محبت مریدوں سے ذرا دیکھو. قادریو اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تم کو اتنا چاہنے والا پیر ملا ہے. کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا میرا پیر اپنے مریدوں سے محبت فرماتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی ہم وطیب اشتہ وغلنی. اے میرے مرید ڈر مت، ہمت کر، آگے بڑھ، جو چاہے کر. وافعل ما تشاء فالاسم علی. میرا نام لے، جو چاہے کر. اللہ تجھے دیکھ کر نہیں دیکھا، میرے نام کی لاج رکھ کر عطا فرمائے گا. اگر کوئی کام تو کر رہا ہے تیرے مقدر میں، اگر ناکامی ہے نا، کوئی ڈیل کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی جستجو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں ناکامی لکھی ہے. میرا نام لے، آگے بڑھ. اللہ یہ دیکھے گا کہ نام کس کا لے کر آیا ہے، کس کا وسیلہ لے کر آیا ہے، کس کا سہارا لے کر آیا ہے اور کس کا دامن پکڑ کر آیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں رہے صدقے میں اترنے والے، دامن پکڑ کر نکل جانا ہے. سرکار فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ دامن پکڑ کر. لیکن دامن پکڑنا ضروری ہے پیارے. ایسا نہیں کہ پکڑ لیا دامن، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرے لگاتے تو سرکار پیر و مرشد کیا فرماتے تھے؟ شہزادے غوث اعظم ابے پہلے پکڑ تو صحیح.
نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے بول رہا. پکڑ تو صحیح. اور پکڑنا کس کو بولتے معلوم؟ سب سے تعلق توڑ کر غوث پاک سے تعلق جوڑنا. اور صرف جوڑنا نہیں، جو چیزیں غوث پاک کو پسند ہے وہ کرنا. کیا کرنا؟ نہیں تو ویٹنگ لسٹ میں چلے جاتا نام. کیا چلے جاتا؟ ویٹنگ لسٹ میں. اب آتا نہیں آتا نمبر نہیں معلوم، ویٹنگ لسٹ کے بعد RAC میں چلے جاتا. ضروری نہیں ہے کہ ٹکٹ کنفرم ہو جانا. ہاں اس کا ٹکٹ کنفرم ہے جو دامن مضبوطی سے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ غوث پاک جو چیز آپ کو پسند ہے نا وہ کروں گا، اور جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ نہیں کروں گا. یہ ہے سچا مرید غوث پاک کا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اگر اس پر عمل کر لو تو یقیناً یاد رکھو کہ تم ایسا ڈائل کرو ادھر سے عطا ہوگی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. تو یہ ہے غوثیت کبریٰ کا مقام، یہ غوثیت کبریٰ کا مرتبہ کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہے. تو وہ بندہ جو مجبور ہو کر بندوں کی مدد کرے اللہ اسے نوازتا ہے. اور جسے اللہ نے پاور عطا فرمایا ہے، جسے اختیار عطا فرمایا، وہ نہ نوازے تو پھر کون نوازے؟ اسی لیے کہ غوث پاک کے دربار میں جو بھی جاتا کبھی بھی خالی نہیں آتا. اسی لیے کہ بھئی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اے عبد القادر میں نے تو تجھے دے دیا تھا، اے معین الدین میں نے تو تجھے دے دیا تھا، اے میرے محبوب بندو میں نے تو تمہیں دے دیا، تم نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ بھئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے کو اگر اللہ پیسے نوازا، سیٹ کو نوازا تو 2.5% پوچھ لے رہا. 2.5% تو جو استعمال کر رہے ہیں وہ رکھ لو. کہاں زمین لیے کاروبار کیسے لاؤ میرا 2.5. کیا بول رہا؟ میرا 2.5% نکالو. نہیں نکالے تو کیا ہے؟ خبر میں بچھوا سانپا. یہ جو سونا جمع کے تھپیاں بنا کے رکھتے یہی وبال جان بن جائے گا. اسی کی شکل میں بن کر آئیں گے بڑے بڑے ازدے آ کر نگل جائیں گے. اللہ قادر مطلق ہو کر بول رہا نکال میرا حصہ. اور نکال کے یہ نہیں بول رہا امیر کو دے، پیسے والے کو دے، بادشاہ کو دے، دولتیے کو دے. نہیں، بھوکے کو دے، مسکین کو دے، غریب کو دے، محتاج کو دے. اس کو دے گا مجھ تک پہنچے گا. یہی کانسیپٹ ہے 11ویں کا، یہی کانسیپٹ ہے کھانا کھلانے کا. تم لوگ تو نادیڑ میں رہتے، کتنا بڑا گرودوارا ہے، لنگر چلتا نہیں چلتا؟ ہاں اپنے لوگ بھی ہلو ٹوپی اتار کے دستی بن کے چلے جاتے. اچھا اصلی کی کھانا رہا تو بہت لوگ آ جاتے، بڑے بڑے جا کے کھا لے کے آ جاتے. آتے نہیں آتے؟ خیر آپ لوگ سے نہیں پوچھ رہے، کئی ایسے لوگ آئے حیدرآباد کبھی بول رہے تھے کیا مزے کا لنگر رہتا بھائی. بولا کہاں پہ؟ وہاں گرودوارے میں. بولا کھائے؟ ارے بہت مزے کا رہتا تو کھا کے آئے. وہاں جاتے، وہاں کیا بولتے امرتسر میں بھی کھاتے، یہاں پہ بھی کھاتے. آپ کو معلوم ہے لنگر کہاں سے شروع ہوا؟ لنگر پہ تانا دینے والوں آج ان کی ترقی کا راز کیا ہے معلوم؟ لنگر. کووڈ میں سب سے زیادہ کھلائے لوگ ہے کتنے؟ 2-4%. سب سے زیادہ پورے لنگانہ کھلائے. ان کے گرو گئے تھے، گرو نانک صاحب بغداد شریف. وہاں دیکھے خانقاہ ہے، تعلیمات ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی خصوصیت ہے کہ 2 ٹائم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. مطبخ الخیرات غوث پاک کا لنگر. تو وہ لنگر کو جا کے چھوپ دیکھتے رہے. لوگوں سے پوچھے یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ غوث اعظم پیرانے پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کی طرف سے شروع کیا ہوا لنگر ہے. کس کو کھلاتے؟ بولے غریب امیر سب کو کھلاتے، جو بھوکا ہے اس کو کھلاتے. تو بولے کیسا کھلاتے؟ تو بولے غوث اعظم کو جتنی جاگیرات اور جائیدادیں نظر آئی تھی پیرانے پیر نے اپنی جائیدادوں کو اس لنگر کے لیے وقف کر دیا. کیا کیا؟ اس لنگر کے لیے وقف کیا. اور وقف کر کر فرمایا کہ جب تک عبد القادر جیلانی کی جائیدادوں سے کرائے آتے رہیں گے، محصول آتا رہے گا، تب تک لنگر جاری رہے گا. 2020 میں کووڈ ہوا، آپ کو پتا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن قادری الگیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 2 مرتبہ خانقاہ مصطفیٰ تشریف لائے تھے، نقیب الاشراف تھے. انہوں نے کیا کیا؟ بول کر پوچھا پیسہ رہ گیا؟ تو کہا ریسورسز ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا. تو غوث پاک کی جائیدادوں کی فہرست منگا کے فہرست منگا کر کہا یہ جائیداد فروخت کر دو. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نقیب الاشراف ہے، غوث پاک کی جائیداد کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ ایک شیٹ کو پیسے والے کو بلا کر کہا آدھی قیمت میں دیتا ہوں، خرید لے. تو بولا کیوں؟ اس لیے کہ میرے غوث کا لنگر نہیں رکنا چاہیے، میرے غوث کا
لنگر نہیں رکنا چاہیے. تو وہ گرو نانک جی وہاں گئے اور لنگر دیکھا اور لنگر لے کر ہندوستان کو آئے. وہ لے کر آئے, خیر چھوڑو ہمیں کیا لینا دینا ہے, چلتا رہے. لیکن جب میرا خواجہ ہند کا راجا, راجاؤں کا راجا, مہاراجاؤں کا مہاراجا, عطائے رسول ہند الولی جب مدینے سے بغداد ہو کر آئے تو میرے خواجہ نے وہ لنگر کا منظر دیکھا اور دیکھ کر ان کو یاد آ گئی ہوگی مولا علی مشکل کشا کی عطاؤں کی, سیدہ فاطمہ کی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں اور مسکینوں کو, اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ کس پر نازل ہوئی معلوم ہے؟ مولا علی پر, فاطمہ الزہرا پر, امام حسن پر, امام حسین پر, اور ان کی باندی سیدہ فضہ پر. یہ ایسے 5 لوگ تھے جنہوں نے 3 دن بھوکا رکھ کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. تو غوث اعظم کو کے لنگر کو دیکھ کر غریب نواز کو مولا علی مشکل کشا کا لنگر یاد آیا, سیدہ فاطمہ الزہرا کی چکی یاد آئی, حسنین کریمین کی سخاوت یاد آئی, اور میرے خواجہ نے یہاں پر لنگر کا اہتمام فرمایا. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اعمال ناموں میں سارے اعمال کو دیکھا. نماز کا ثواب بھی دیکھا, روزے کا بھی دیکھا, حج کا بھی دیکھا, زکوٰۃ کا بھی دیکھا, جہاد فی سبیل اللہ کا بھی دیکھا, انفاق کا بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا. لیکن میں نے کوئی عمل میں اتنا اجر اور ثواب نہیں پایا جتنا بھوکے کو کھانا کھلانے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا. یہی ہے 11ویں کا کانسیپٹ. کیا ہے بولو؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ کعبے پر غلاف چڑھانے سے افضل کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے. کیا ہے؟ کسی بھوکے کو. تو یہی ہے 11ویں شریف میں, کچھ اور نہیں ہوتا یارو, یاد رکھو. 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے کھانے پر, سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے, درود پاک پڑھا جاتا ہے. وہ درود جو نماز میں جائز ہے, کھانے پہ ناجائز کیسا ہوتا؟ وہ سورۃ الفاتحہ جو نماز میں لازم اور کمپلسری ہے, کھانے پہ پڑھے تو ناجائز کیسی ہوتی؟ بس دل ٹھنڈا کر کر سوچو, باتیں سمجھ میں آئے گی, اور جب باتیں سمجھ میں آئے گی تو آپ بھی 11ویں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یقین مان کر چلیے, یہی 11ویں کی برکتیں ہیں جو آج آپ یہاں پر عبدالعظیم سوداگر کے گھر میں دیکھ رہے ہیں. اور آج ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کی طرف سے 11ویں کا اہتمام کیا گیا. کہاں پر؟ عبدالعلیم سوداگر کے گھر میں, قادری محل میں. آپ نے وہاں پر بھی یہ منظر دیکھا. اور یاد رکھو, تمہارا پیر بھی کھلانے والے سے خوش ہوتا تھا, پیرانے پیر بھی کھلانے والے سے خوش ہوتے ہیں, مولا علی بھی کھلانے والوں سے خوش ہوتے تھے, رسول اللہ بھی کھلانے والوں سے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. ہمیں کسی کی ملامت کی, لومۃ اللائم کی طرح کسی کی ملامت کی کوئی فکر نہیں. اللہ, اس کا رسول ہم سے راضی ہے, خوش ہے, ہم خوش ہیں. ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں.